ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر، کہ جب یہ مہینہ داخل ہو جائے، یہ 10 دن ذو الحج کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ جو بندہ یہ تمنا رکھتا ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، ارادہ رکھتا ہو، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، کہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹے گا اور اپنے ناخن کو بھی نہیں کاٹے گا۔ اور یہ احادیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی انداز سے بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ذبح یذبح فاذا اہل حلال ذی الحجہ، کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فاذا اہل ہلال، کہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ، ذو الحج کا، تو پھر اس پر یہ لازم ہے فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی ان 10 دنوں میں نہیں کاٹے گا اور اپنے ناخن کو بھی نہیں کاٹے گا اور کسی جسم کے کسی حصے کو اپنے سے جدا نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی جب مکمل طرح سے ادا نہیں کر لیتا۔ اب یہ حکم کیسا ہے؟ اس حکم کو ہم استحبابی حکم کہا کرتے ہیں۔ استحبابی حکم سے مراد کہ ایسا کرنا مستحب کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہو، قربانی کرنے والا شخص جب اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گا، جب اپنے ناخن کو نہیں کاٹے گا، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو حجاج کرام ہوتے ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں، ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، اپنے ناخن کو نہیں کاٹتے۔ تو ہم یہاں رہ کر ان حاجیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے توسل سے ہمارے گناہوں کو بھی میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی بھی کرتا ہو اور اپنے بال کٹوا دے تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بندہ گناہگار ہو جائے، نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے مستحب کہا جاتا ہے کہ اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کے اوپر چاہے قربانی واجب ہے، واجب کے انداز سے ادا کرتا ہو، یا کسی آدمی پر کوئی واجب نہ ہو پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہو، تو ان دونوں بندوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو نہیں کٹوائے گا۔ اور یہاں تک کہ یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کے لیے مختص نہیں ہے۔ اگر یوں سمجھا جائے کہ صرف وہی کریں گے، بال وہی نہیں کاٹ سکتے کہ جو قربانی کر رہے ہوں، تو ایسا نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ میں جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، جس نے نہ کرنی ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کو دیکھا گیا کہ وجہ کیا ہوتی ہے، کیا اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے؟ حکم ہوا قربانی کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق۔ ہاں، جو قربانی کی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ جس کے اوپر چاہے قربانی واجب ہو چاہے وہ واجب نہ ہو، اگر وہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا، اپنے بالوں کو نہیں کٹوائے گا، اپنے ناخن کو نہیں کٹوائے گا، تو اس پر یہ ہے کہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کی جب نقل اتار رہا ہوتا ہے، اللہ ان کے توسل سے اللہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اب کوئی قربانی کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کہ اگر کوئی قربانی کرتے ہوئے بھی، میرات المناجی میں مولانا ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو بندہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو اگر وہ بال نہیں کٹواتا تو وہ اچھا عمل ہے، اس کو اچھا سمجھا جائے ان 10 دنوں میں، اور جب وہ قربانی کر لے پھر اس کے بعد بال کٹوائے، اپنے ناخن کو کٹوائے، تو یہ اس کے لیے ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہو پھر بھی بال کٹوا لے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، اسے گناہگار نہیں سمجھا جائے گا، اس پر کوئی لیبل نہیں لگا دیا جائے گا، اس کے طرف کوئی گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کی تعریف یہ ہوتی ہے اگر اسے کیا جائے تو اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ گناہ نہیں دیا کرتا۔
تو اسی طرح سے فتاوی رضویہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد نمبر 20 میں یہ بات موجود ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ یہ بتائیے کہ لوگ قربانی کے دنوں میں کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو بال نہیں کٹواتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کٹوا بھی لیتے ہیں، تو کٹوانے کے بعد پھر ان کا ارادہ بنتا ہے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس سوال کے جواب پر فرمایا کہ یہ حکم جو ہے وہ مستحب کے عمل میں آتا ہے، جو بندہ عمل کر لے گا اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، جو عمل نہیں کرے گا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی، ایسا حکم نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی ہی صحیح نہیں ہوئی، بلکہ قربانی اس کی صحیح سمجھی جائے گی۔ اور مثال کے طور پر کچھ ایسے الفاظات، کچھ ایسے نظام بھی ہوتے ہیں کہ جن کا استحباب پر حکم عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی واجب آ جائے، کوئی لازم آ جائے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب زیر ناف بال ہوتے ہیں، 40 دن سے پہلے ان کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد ایک دن جتنا گزرتا جائے گا تو ایک ایک دن کے بدلے میں بندہ گناہگار ہوتا جائے گا۔ اب کسی بندے نے جس کو معلوم نہیں تھا، اگر اس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا، چاند دیکھتے ہوئے اس کے دن جو زیر ناف بال کے صاف کرنے کے تھے وہ 35 دن گزر چکے تھے، اب اگر وہ اس مستحب پر عمل کرتا ہے، 10 دن اور چھوڑتا ہے، تو پھر وہ دن 45 بن جائے، تو 5 دن میں جو اس نے احکام شرع پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کا گناہگار ہوتا جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے زیر ناف بال چاہے ذوالحج کے دن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر 40 دن سے زیادہ گزرنے والے دن ہیں تو اس پر لازم ہے 40 دن سے پہلے احتیاط کرتے ہوئے، چاہے ذوالحج کے دن ہے یا نہیں ہے، ان کو صاف کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ اور ذوالحج میں ناخن نہ کاٹنا، زیر ناف بال نہ کاٹنا اور سر کے بالوں کو نہ کاٹنا ایک مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا، قربانی کرتا ہے اور زیر ناف بال بھی صاف کرتا ہے، حجام بھی بنا لیتا ہے، ناخن بھی کاٹ لیتا ہے، اگر وہ کٹواتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی قربانی پر کوئی حرج نہیں آتا، اللہ اس کو قربانی کرنے کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ذوالحج کی آج تقریباً 27 تاریخ ہے، 2 یا 3 دن ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے تو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں بھی کرتا، اگر وہ بھی عمل کرے تو قربانی والے دن وہ حجام کر لے تو اللہ اسے بھی قربانی کر